اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جو بچے کے حقوق ہوتے ہیں یہ ماں باپ کے حقوق سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کو پلان بنائے شادی کا تو نیک صالح بیوی کو اختیار کریں، فاظفر بذات الدین۔ لوگ بہت ساری شادیاں کرتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر کے، حسب نسب دیکھ کر کے، مال و دولت دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، لیکن آپ دیندار لڑکی سے شادی کریں، اس لیے کہ دیندار رہے گی تو اچھی تربیت دے گی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پہلے ہی سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی آپ شادی کریں، شادی کے بعد سے ہی بلکہ شادی سے پہلے ہی سے آپ دعا کریں کہ پروردگار تو ہمیں ایسی بیویاں دے، ایسے اولاد دے جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ آپ دعا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں بیوی کے پاس جانے کے، وہ آداب آپ اختیار کریں دعا وغیرہ پڑھنے کے۔ اور پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد سے ہی ماں کو خاص طور پہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھا اچھی تربیت کرے، اس کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرے وہ، تاکہ اس کو دیکھ کر کے بچہ بھی سیکھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے دعا کریں، پھر بھی بعد میں بھی دعا کریں اللہ اس کی اصلاح کرے۔ اور یہ تو پھر بھی ہوتا ہے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے گھر میں کیسے لوگ پیدا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیسا تھا۔ تو اگر اس طرح کا بیٹا ہے تو آپ دعا کی، پہلی بات تو آپ دعا کیجئے اللہ سے، کوشش کیجئے، ہر ممکن کوشش کیجئے، اگر نہیں تو پھر صبر کیجئے، صبر پر بھی اللہ آپ کو پھل دے گا۔ 5 سال۔ ہاں تو وہی تو جب ابھی سے جب اچھی عادت ڈالیں گے، ہاں ابھی سے اس کو موبائل وغیرہ سے دور رکھیں گے تو شاید سدھر جائے۔ اور دعا کریں اللہ سے، نمازوں میں دعا کریں کہ اللہ اس کو سیدھا بنائے، نیک بنائے، آنکھ کا ٹھنڈک بنائے۔ ہاں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ دعا کریں، والدین کی دعا اولاد کے لیے وہ ہوتا ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور جو لڑکی مالدار بھی ہو، نیک بھی ہو، پلٹرو بھی ہو تو ہاں دیندار بھی ہو، ہاں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اگر وہ نیک ہے تو اس کے مال سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ اس کو رہنمائی کریں گے دین کے لیے، دین کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گی وہ۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تب بھی وہ مدد کرے گی، کبھی کبھار آپ کی بھی مدد کرے گی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت زینب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب، انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنا مال یا مال کا زکوٰۃ صدقہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ تو کہا کہ ہاں دے سکتی ہو، ڈبل ثواب ملے گا تمہیں۔ تو اگر آپ کی بیوی مالدار رہے گی، اگر اپنا مال نہیں آپ پہ خرچ کرنا چاہے گی تو زکوٰۃ ہی دے گی کم سے کم، تبھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن آپ صرف اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں کھلا سکتی، وہ صرف آپ کو کھلائے گی، اپنے بیٹوں کو، اگر بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں دے گی وہ بیٹوں کو وہی کھلائے گی اپنا مال، اس لیے کہ ماں یا باپ کا یا بیٹوں کے لیے جائز نہیں ہوتا زکوٰۃ۔ کس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ہاں زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ قرآن میں اس کے بتایا گئے ہیں، 8 مصرف بتائے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ ہاں پہلا کیا ہے؟ فقراء، دوسرا مسکین۔ اب فقراء مسکین میں فرق کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا؟ آسان یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ عموماً ایک لفظ کو دوسرے پہ بولا جاتا ہے، فقیر کہہ کے مسکین مراد لیا جاتا ہے، مسکین کہہ کے فقیر مراد لیا جاتا ہے، لیکن کبھی جب دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ مطلب بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فقیر کے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین کے جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت بھر کا نہ ہو۔ تو فقیر، مسکین، اور تیسرا کون ہے؟ جو عاملین علیہ، جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
اور لوگوں کے دل کے تعلیف کے لیے اس کے لیے دے سکتے ہیں. کوئی نو مسلم ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، یا کہیں پہ مسلمان کمزور ہیں اور جو لوگ کافر ہیں وہ دبنگ قسم کے تو ان کو دے سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی حفاظت کریں. ہاں، اور مسافر کو دے سکتے ہیں، غلام کو آزاد کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. ہو گیا 8 کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ میں دے سکتے ہیں.